کے مقابلے میں یہ صورت دے رہے ہیں، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو اس کے لیے حقیر چیز ہی اختیار کی جاتی ہے۔ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہیں کہاں سمجھ آئے گی، اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے تو خود اپنے دلوں پہ مہر لگوا لی ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اور وہ لوگ، اللہ کہہ رہا ہے، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، ایسے لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں، بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں عہد سے مراد کیا ہے، جس کا ذکر ہم آگے الست، عہد الست یعنی لیا گیا تھا سب سے، وہ آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ یہاں پہ اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الست بربکم، جس کا ذکر آج صبح تفسیر کی کلاس میں بھی ہوا، تو سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے۔ اس عہد کی ایک تشریح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ، اس سے مراد وہ عملی اور خاموشی عہد ہے جو اللہ سے ہم نے کیا ہے، عہد کر لیا اللہ سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب ہم نے کہہ دیا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اب آگے سر اٹھانے کی، لاجکس مانگنے کی، اور یہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا، یہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا، یہ کہنے کی ہماری جرت کیا، ہماری اوقات کیا؟ عہد کر کے آئے ہیں ہم اللہ سے، اللہ کے غلام ہیں ہم یہاں زمین میں ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ذرا سی تنگی آتی ہے تو اللہ مجھ سے ناراض ہے، تبھی یہ حالات آ رہے ہیں۔ اللہ ناراض جس سے ہوتا ہے اس سے روزی نہیں چھینتا، میں 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ آج دیکھ لیں اللہ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ دنیا تو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، کھلی دی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم سے سجدوں کی توفیق، جو ہم ایک جملہ بول دیتے ہیں نا، باجی بس پتہ ہی نہیں چلا، نماز کا ٹائم نکل گیا، باجی بازار میں تھی، باجی پارلر میں تھی، باجی پڑھا رہی تھی، باجی سی رہی تھی، باجی پکا رہی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، اس نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی اپنے سامنے جھکنے کی۔ اس نے شیطان کو آپ کے کانوں، آپ کے کاموں پہ مسلط کر دیا، آپ کے کان شیطان نے بند کر دیے، اس نے آپ کے کاموں پہ اسے مسلط کر دیا۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جیسے ہم نے پڑھ لی یہ آیت کہ جنہوں نے عہد کر لیا ہے اللہ سے، تو پھر اب کیا ہے بھائی، اب کیوں آگے پیچھے ادھر ادھر؟ اور جو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں نا، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا جن میں صلح رحمی ہے۔ ان کافروں کی کیا تھی؟ 3 صفات بیان فرما گئی، کافروں کی 3 صفات۔ ایک تو پہلا کیا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک تو عہد کو توڑتا ہے، دوسرا رشتہ داریوں کے حقوق پامال کرتا ہے، تیسرا زمین میں فساد مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عقیدوں کا بیان کر رہے ہیں ہمارے اوپر جو فرض ہیں کرنا، جو ہم کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، باجی میرا دل نہیں مانتا، میرا دل سخت ہو گیا، اس سے میں بات نہیں کروں گی۔ بھاڑ میں گیا ہمارا دل، اللہ کا حکم بڑا ہے یا میرا دل؟ اللہ نے جو حکم ہمارے اوپر نازل کر دیا، ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیا، بھائی جو توڑے اس سے جوڑو، تبھی برکت ہے، تبھی برکت ہے، جو توڑے اس سے جوڑو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے